ارشاد فرماتا ہے ان آیتوں کے اندر اللہ رب العالمین فرماتا ہے سورہ ابراہیم کے اندر سورۃ نمبر 14 پارہ نمبر 13 پارے کا نام ہے وما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ اللہ الذی خلق السماوات والارض اللہ رب العالمین نے آسمانوں کو اور زمین کو پیدا کیا وانزل من السماء ماء اور اللہ رب العالمین نے آسمان سے بارش کو نازل کیا فاخرج به من الثمرات رزقا لكم بس اس بارش کے ذریعے سے اللہ رب العالمین نے تمہارے لیے تمہارے کھانے پینے کے لیے پھلوں کو پیدا کیا وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره اور اسی نے تمہارے لیے کشتیوں کو تمہارے حوالے کر دیا تمہارے لیے مسخر کر دیا جو کشتیاں اللہ رب العالمین کے حکم سے سمندر کے اندر چلتی ہیں سمندروں میں چلتی ہیں وسخر لكم الانہار اور اسی اللہ رب العالمین نے تمہارے لیے نہروں کو بھی مسخر کر دیا وسخر لكم الشمس والقمر دائبین اور اسی نے تمہارے لیے سورج کو چاند کو بھی تمہارے لیے مسخر کر دیا جو ہمیشہ چل رہے ہیں برابر چل رہے ہیں یعنی جب سے دنیا قائم ہوئی ہے اسی وقت سے لے کر کے ابھی اب تک چل رہے ہیں اور قیامت تک چلتے رہیں گے اس لیے اللہ نے فرمایا وسخر لكم الشمس والقمر دائبین اسی اللہ رب العالمین نے تمہارے لیے سورج کو چاند کو بھی مسخر کر دیا جو برابر کنٹینیو چل رہے ہیں وسخر لكم الليل والنهار اور تمہارے لیے دن کو بھی مسخر کر دیا اور رات کو بھی تمہارے لیے مسخر کر دیا غور کیجیے ان تمام آیتوں کے اندر اللہ رب العالمین نے اپنی بہت ساری نعمتوں کا ذکر کیا ہے اللہ نے فرمایا یہ تمام نعمتیں میں نے تمہارے لیے مسخر کر دی اور اگر آپ غور کریں گے معلوم اگر آپ گننے لگیں کہ اللہ کی نعمتیں کتنی ہیں تو اللہ کی نعمتوں کو گننا شمار کرنا یہ ناممکن ہے اس لیے اللہ رب العالمین نے آگے فرمایا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا اگر تم اللہ رب العالمین کی نعمتوں کو شمار کرنے لگو گننے لگو تو تم اللہ رب العالمین کی نعمتوں کو شمار نہیں کر پاؤ گے گن نہیں پاؤ گے إِنَّ الْإِنسَانَ لَظَلُومٌ كَفَّارٌ بے شک انسان بہت بڑا ظالم اور بہت بڑا ناشکرا ہے اللہ نے ایسا کی کہا اللہ رب العالمین نے اس لیے انسان کو ناشکرا قرار دیا کہ ایک انسان جو ایمان والا نہیں ہوتا ہے جس کے اندر ایمان نہیں ہوتا ہے وہ اللہ رب العالمین کی نعمتوں کو اللہ رب العالمین کی طرف منسوب کرنے کی بجائے کسی دوسرے کی طرف منسوب کر دیتا ہے اولاد اللہ رب العالمین دیتا ہے لیکن اولاد کی نسبت کسی اور کی طرف منسوب کر دیتا ہے فلاں نے دیا فلاں پیر نے بابا نے دیا اور اسی طریقے سے نظر و نیاز اللہ رب العالمین کے لیے کرنی چاہیے تو کسی اور کے لیے کرتا ہے تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ایک انسان جو ہوتا ہے جس کے اندر ایمان نہیں ہوتا توحید نہیں ہوتی ہے وہ انسان اللہ رب العالمین کی نعمتوں کو اللہ رب العالمین کی طرف منسوب کرنے کے بجائے دوسروں لوگوں کی طرف منسوب کر دیتا ہے اس لیے اللہ رب العالمین فرمایا ان الانسان لظلوم کفار بے شک انسان بہت بڑا ناشکرا بہت بڑا ظالم ہے اسی طریقے سے آئیے ایک اور جگہ چلتے ہیں اللہ رب العالمین سورہ نحل کے اندر فرماتا ہے ایک آیت میں سورہ نحل سورۃ نمبر 16 پارہ نمبر 14 پارے کا نام ہے ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا اللہ رب العالمین نے تم لوگوں کو تمہاری ماؤں کے پیٹ سے پیدا کیا تمہاری ماؤں کے بطن سے پیدا کیا لا تعلمون شیئا اس حال میں کہ تم کچھ بھی نہیں جانتے تھے تمہیں کسی بھی چیز کی علم نہیں تھی کسی بھی چیز کی جانکاری نہیں تھی وجعل لكم السمع والابصار والافئدہ اس اللہ رب العالمین نے تمہارے لیے دو آنکھیں بنائی کان بنائے دل بنایا وجعل لكم السمع والابصار والافئدہ لعلکم تشکرون تاکہ تم ان نعمتوں کو پا کر کے اللہ رب العالمین کا شکریہ ادا کرو تو اس آیت میں آپ غور کریں گے تو معلوم چلے گا کہ اللہ رب العالمین نے اس آیت کے اندر 3 اہم نعمتوں کا ذکر کیا ہے پہلی نعمت کیا بیان کیا واللہ خرجکم لا تعلمون وجعل لكم السمع اللہ رب العالمین نے تمہارے لیے کانوں کو پیدا کیا جس سے تم باتوں کو سنتے ہو اور اسی طریقے سے آنکھوں کو پیدا کیا آنکھوں کو تمہارے لیے بنایا جس سے تم دنیا کی چیزوں کو دیکھتے ہو اور دل بنایا جس سے تم سوچتے سمجھتے ہو تو یہ اللہ رب العالمین کی بہت بڑی نعمتیں بہت عظیم الشان نعمتیں ہیں اس لیے اللہ نے بیان کیا یہ نعمتیں تمہیں اس لیے دی گئی ہیں تاکہ تم ان نعمتوں کی شکریہ ادا کرو